کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ کیا غزہ سٹی مٹا دیا جائے گا؟ 23 لاکھ کی آبادی والا غزہ اور خاص کر غزہ کا شمالی حصہ کیا مکمل طور پر ختم ہو جائے گا؟ آخر اسرائیل اور انسانیت کا سب سے بڑا ٹھیکیدار امریکہ چاہتا کیا ہے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا نام ہے اعجاز احمد جاوید اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں اسکائی ٹائمز یعنی آپ کی آواز۔ ناظرین، یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے اسرائیل کی طرف سے حماس پر ہو رہی مسلسل بمباری اور ہوائی حملوں کی وجہ سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3800 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد بھی 10,000 سے پار کر چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے مسلسل ہو رہی بمباری کے نتیجے میں 3000 سے زائد مکانات مکمل ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے ہیں، جبکہ 30,000 سے زائد مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ حماس اسرائیل حملے کے 12 دن گزرنے کے بعد حالات انتہائی تشویشناک اور غزہ کی صورتحال بہت خوفناک ہو چکی ہے۔ انڈیپینڈنٹ اخبار کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں ڈاکٹر بغیر انستھیسیا کے آپریشن کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بھیانک ہوتا ہوگا؟ بے ہوشی کے انجیکشن کے بغیر آپریشن سے مریض پر کیا گزرتی ہوگی اور خود ڈاکٹرز کا کیا حال ہوتا ہوگا، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ 21ویں صدی میں اس نوعیت کا علاج سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ اخبار نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ تمام مریضوں کے لیے دوائیں تک موجود نہیں ہیں، بلکہ جس کی حالت زیادہ نازک ہے اس اعتبار سے دوائیں دی جا رہی ہے۔ غزہ میں غذا اور دوا کی سپلائی روک کر مظلوم فلسطینیوں کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ غزہ میں امدادی سامان پہنچنے سے پہلے امریکی کیریئر شپ 5000 جوانوں کے ساتھ اسرائیل پہنچ چکا ہے۔ گولہ بارود اور ایٹمی ہتھیار اسرائیل بھیجے جا رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں موجود امریکی وایو سینا اور لڑاکا طیارے الگ الگ امریکی بیسز پر تیار کر دیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی عرب ملک میں اسرائیل کی طرف نظر اٹھانے کی ہمت نہ ہو اور کسی طرح کا دباؤ اسرائیل پر بنانے کی وہ کوشش نہ کر سکے۔ ناظرین، لیکن اتنی درندگی اور دہشت گردی کرنے کے بعد نہ تو اسرائیلی حملے ختم ہو رہے ہیں اور نہ مظلوم فلسطینیوں کا بہتا ہوا خون بند ہو رہا ہے۔ اس خون کے ہر قطرے سے ظلم کی داستان اور 57 اسلامی ممالک کی بے حسی لکھی جا رہی ہے کہ کس طرح ان کی زبانیں گونگی ہو گئی ہے، وہ آنکھوں سے اندھے، کانوں سے بہرے، اور یہ کہ ان کا ضمیر مردہ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی ظلم اور اس کی اتحادیوں کا عالم یہ ہے کہ کمزور، بے بس، نہتے پناہ گزین فلسطینیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اسپتالوں پر بھی بمباری ہو رہی ہے۔ غزہ کا ایک واحد عیسائی اسپتال الاہلی پر ہوئے حملوں کو لے کر اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ حملہ اس نے نہیں کیا، جبکہ فلسطین کے وزیر صحت اور اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر دونوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے ہی کیا گیا ہے۔ اس اسپتال پر ایسی بمباری ہوئی کہ 500 لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق موتوں کا آنکڑا 800 سے 1000 تک جا سکتا ہے اور کئی سو لوگوں کے ابھی بھی ملبے میں دبے ہونے کی خبر ہے۔ مرنے والوں میں صرف مریض نہیں بلکہ ڈاکٹرز، نرس، محافظین اور شمالی غزہ سے آئے ہوئے فلسطینی پناہ گزین بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اسپتال پر حملہ اور ان ڈاکٹرز کے مارے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی زخمی ہوں گے ان کی جان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اسرائیل اب اسپتالوں پر بھی بمباری کر کے آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ تباہی مچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ادھر اسرائیل کے دورہ پر آئے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ کے اسپتال پر ہوئے حملوں کا ذمہ دار بھی حماس کو ہی ٹھہرا دیا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں صاف صاف کہا کہ وی اسٹینڈ ود اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اتنی بڑی دہشت گردی اور اتنے سارے معصوم اور مظلوم نہتے فلسطینیوں کا خون بہانے کے باوجود بھی امریکی صدر اور امریکی پالیسیاں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے۔ ادھر فلسطینی صدر محمود عباس نے بھی غزہ کے الاہلی اسپتال پر ہوئے حملوں کو ایک بھیانک جرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اب بین الاقوامی قوانین کی کھلے عام خلاف ورزی کر رہا ہے اور یہ اسرائیل کی طرف سے نسل کشی ہے۔ اور انہوں نے عمان میں امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ہونے والی 4 ملکی کانفرنس کو منسوخ کر دیا ہے۔ محمود عباس نے کہا ہے کہ اسرائیل کا احتساب ہو اور ہمارے لوگوں کو بین الاقوامی سطح پر تحفظ فراہم کیا جائے۔ ادھر الاہلی اسپتال پر حملوں کے بعد حماس نے یرغمال بنائے گئے اسرائیلیوں کو ایک شرط پر رہا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ NCB نے رپورٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی میں فوجی حملے بند کر دیتی ہے تو حماس کے اہلکار 1 گھنٹے کے اندر تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا ہے۔ یعنی اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ غزہ پر بمباری اور دھماکہ جاری رہے گا۔ اب کیا امریکہ اسرائیل کو منا پائے گا کہ حملہ بند ہو؟ مگر اسرائیل کے بیانوں سے نہیں لگتا کہ وہ امریکہ کے دباؤ میں آئے گا۔ دونوں میں رشتے بھلے ہی مضبوط ہو
مگر اس وقت اسرائیل امریکہ کی بھی نہیں سن رہا ہے یا امریکہ اسرائیل کی سنتا جا رہا ہے۔ مغرب کے گلوبل لیڈر دنیا کو گول مول گھما رہے ہیں، تو آخر یہ حملہ کب تک جاری رہے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ لبنان کی طرف سے حزب اللہ سے بھی اسرائیل کی مٹ بھیڑ جاری ہے اور 12-13 دن گزرنے کے بعد بھی اسرائیل اس لڑائی کو نہیں جیت سکا اور اپنے بندھکوں کو نہیں چھڑا پایا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا پائی کہ ان بندھکوں کو کہاں رکھا گیا ہے اور وہ کیسے چھڑائیں گے۔ عرب ممالک کو بس امریکہ پر ہی بھروسہ ہے کہ وہ اسرائیل کو قابو میں کرے گا، مگر امریکی کورٹنیتی کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ شاید امریکہ اسرائیل کا غلام بن چکا ہے۔ الاہلی اسپتال پر نرسنگھار جلد ہی دوسرے آنکڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے اور پھر دنیا اس حملے کو بھول کر آگے ہونے والی موتوں کی گنتی شروع کر دے گا۔ WHO نے کہا ہے کہ رفاح بارڈر پر پچھلے کئی دنوں سے امدادی ساز و سامان سے بھری گاڑیاں کھڑی ہے، راستہ نہیں کھولا جا رہا ہے۔ کئی دنوں سے لوگ پیاسے ہیں اور دوائیں ختم ہو چکی ہے اور دنیا کے گلوبل لیڈر مصر کی سرحد پر کھڑے اس ٹرک کو غزہ نہیں بھیج پا رہے ہیں۔ غزہ کے اسپتال پر بم دھماکے کو لے کر اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس پر اپنا بیان جاری کیا، مگر اس میں کسی ملک کا نام نہیں لیا اور فلسطینی صدر محمود عباس سے فون پر بات کر کے زخمیوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا سارا خون بہانے کے باوجود اسرائیل کہاں پر جا کر رکے گا؟ نیتن یاہو کے ایک منتری کا بیان آج بھی ٹویٹر پر موجود ہے اور یہ بیان اسپتال پر حملے کے بعد آیا ہے کہ جب تک حماس یرغمالیوں کو آزاد نہیں کر دیتا تب تک غزہ میں صرف اور صرف ایک ہی چیز جائے گی اور وہ ہے بارود، بارودی حملے، اسرائیلی بم اور بارودی دھماکے۔ یعنی اس ٹویٹ کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی غزہ میں اور زیادہ تباہی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ناظرین، تو اس ویڈیو پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا